رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی 159ویں آیت ہے۔ فبما رحمت من اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ من اللہ، اللہ کی طرف سے اخلاق ہے۔ آپ ان کے لیے بڑا اچھا اخلاق رکھتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور آپ سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے دور ہوتے جاتے، یہ تتر بتر ہو جاتے۔ یہ صحابہ کی بات ہے کہ آپ خوش اخلاق ہیں، آپ نرم مزاج ہیں، آپ لوگوں کی سختیوں کو معاف کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کے ظلموں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ آپ کے ارد گرد اکٹھے رہتے ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ ارد گرد سے تتر بتر ہو جاتے، یہ بھاگ جاتے۔ فاعف عنہم، ان کو معاف کر دیا کریں۔ واستغفر لہم، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے دعا کیا کرے کہ اللہ بھی ان کو معاف کر دے۔ وشاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ مشورہ کیا کرے جو بھی آپ حکم دیتے ہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ پکا ارادہ کر لیں، فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پہ توکل کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت ہے۔ اب اس میں بڑی خاص بات ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم مزاج۔ کوئی بھی، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آپ کی خدمت کرتا تھا، اگر کبھی مجھے بازار بھیجتے سبزی لینے تو میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا، اور رات تک بھی واپس نہ آتا تو کبھی آپ نے مجھے یہ نہیں کہا۔ صحابہ اکبار رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ارد گرد پھرتے رہتے تھے، آپ کا طواف کرتے رہتے تھے، اور جب کبھی آپ وضو فرماتے تو وہ ایک پانی کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہی نیچے ہاتھ رکھتے تھے، آپ کی کلی کا پانی، آپ کے منہ کا پانی، آپ کے جسم اطہر کا پانی اپنے منہ میں مل لیتے۔ کبھی بال کٹواتے، کبھی داڑھی ترشواتے تو نیچے ہاتھ رکھ دیتے اور بال اکٹھے کر لیتے اور کہتے اپنے خاندان والوں کو کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے منہ میں یہ بال رکھیں۔ کیوں تھا؟ اس لیے کہ آپ ان سے محبت کرتے تھے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتے تھے۔ ایک گاؤں میں ایک چودھری تھا، اس نے ایک بڑی چار دیواری بنائی اپنی حویلی کے گرد، لیکن وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ اب چار دیواری کا کیا ہوا کہ چور آ گئے، اب سب لوگوں کو پتا تھا جو یہ دگرد کے چور ان کے گھر آ رہے ہیں، لیکن کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ ایک دوسرے گاؤں کا چودھری تھا، وہ بڑا خوش اخلاق تھا، لوگوں سے محبت کرتا تھا، لوگوں کے کام کرتا تھا، جو آ جاتا تھا اس کے ساتھ چلے جاتا، جس کو ضرورت ہوتی کسی بچی کی شادی کرا دیتا، کسی کا جہیز دے دیتا، اس طرح کے کام کرتا۔ اس نے اپنے حویلی کے گرد کوئی چار دیواری نہیں بنائی۔ لوگوں نے پوچھا تم نے چار دیواری کیوں نہیں بنائی؟ اس نے کہا میں نے چم کی چار دیواری، میں چم دی چار دیواری بنائی، میں سکن، یہ جلد، میں نے لوگوں کی چار دیواری بنائی ہے۔ اس کے گھر میں چور آیا تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس کی حفاظت کی۔ تو یہ چیز ہے، یہ سبق ہے حضور کی زندگی کا۔ انکا لا علی خلق عظیم،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو بہترین اخلاق پر آپ کو رکھا ہوا ہے. علا پر، خلقن اخلاق پر، عظیم عظمت والے اخلاق پر آپ کو رکھا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں. وہ موقع بھی آیا کہ جب مکہ والے جنہوں نے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا، شیب ابی طالب میں آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، آپ کو پتھر مارتے تھے، آپ کو دیوانہ کہتے تھے، آپ پر غلاظتیں پھینکتے تھے، اونٹ کی اوجری جب آپ سجدے میں جاتے تو اوپر رکھ دیتے تھے. اتنے پتھر مارتے کہ سارا جسم زخمی ہو جاتا، پاؤں میں خون جم جاتا، پیچھے تالیاں بھی جاتے. اور جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکے کو فتح کر کے آئے تو کہا تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. تو وہ ہاتھ جوڑ کے کانپ رہے تھے. آپ نے فرمایا جاؤ آج سے تم سب آزاد، میں نے تم سب کو معاف کر دیا. تو یہ چیز ہے جو نبی کریم کی اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں یہ حضور کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے، حضور ان کے قریب ہوتے ہیں. تو اس کا اظہار ہمارے اعمال سے ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی آئے اس کا کام کرے، کوئی غلطی کر دے اس کو معاف کر دے، کوئی آپ کا برا سوچے آپ اچھا سوچے. یہ چیز ہے جو جس کے لیے حضور کو بھیجا گیا، اور یہ چیز ہے جو حضور کی امت میں ہونی چاہیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وبارک وسلم.